حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، انتہا درجے کا عشق تھا، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تھی، عزیز و اقربا اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یا جو حضور کے رشتہ دار ہوتے تھے، ان کے وظائف جس وقت مقرر فرمائے تو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مقرر فرمائے، اور وجہ یہ ذکر فرمائی اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ عبداللہ بن عمر نے جس وقت ایک مرتبہ بات ذکر کی تو انہیں یہ جواب آپ نے ذکر فرمایا، عبداللہ یہ بات کان کھول کے سن لو، اس لیے کہ ان کے ابا جان، اس لیے کہ ان کے نانا جان تمہارے ابا جان سے بہت بہتر تھے، وہ نبی تھے اور میں تو ان کا خلیفہ ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اس وجہ سے ان کے وظائف زیادہ مقرر فرمائے ہیں۔ یہی عشق نبوی تھا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عشق اس قدر تھا، محبت اس قدر تھی کہ زبان سے اس بات کے ترانے گا رہے ہیں کہ کوئی اپنی زبان سے اس بات کا اظہار نہ کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے اپنی امت کے درمیان میں، اپنے لوگوں کے درمیان میں، ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آ جائیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں عمر بن خطاب اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں عمر بن خطاب اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ عشق کی وجہ تھا، یہ عشق کی وجہ سے تھا، یہ محبت کی وجہ سے تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی کسی مجلس کے اندر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہوتی تھی، حضور کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تھا، حضور کے کردار کو، حضور کے اقوال کو، حضور کے افعال کو، حضور کے اعمال کو ذکر کیا جا رہا ہوتا تھا، اگر کوئی کہہ دیتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے شروع کر دیا کرتے تھے، اور اس وقت تو ہچکی بن گئی تھی کہ جس وقت مسجد اقصی فلسطین کو، شام کو فتح کر لیا گیا، اور فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی میں سب سے پہلی اذان عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلال آج مدینے والی اذان تو سنا دو۔ جب مدینے والے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے اذان سنائی تو صرف روئے نہیں، حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات یاد آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آنے لگی، حضور کی صحبتیں یاد آنے لگی، حضور کا دیدار، حضور کی زیارت، حضور کا چہرہ سامنے آ گیا، اور اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بھی اور ہچکی بن گئی، اور اس قدر رویا کرتے تھے کبھی کبھی کہ لوگ آپ کے پاس گھر میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت اور عشق عطا فرمائی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔